السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے، اور اپنے احباب سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے تاثر کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں توضیح سے کچھ عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشرعیہ ما لا یدرک لولا خطاب الشارع سواء كان الخطاب واردا في عين هذا الحكم أو واردا في صورة يحتاج إليها هذا الحكم كالمسائل القياسية فيكون أحكامها شرعية، إذ لولا خطاب الشارع في المقيس عليه لا يدرك الحكم في المقيس، فيدخل في حد الفقه حسن كل شيء وقبحه عند نفاة كونهما عقليين. اعلم أن عندنا وعند جمهور المعتزلة حسن بعض الأفعال وقبحها يدركان عقلا وبعضها لا، بل يتوقف على خطاب الشارع، فالأول لا يكون من الفقه بل هو علم الأخلاق، والثاني هو الفقه، وحد الفقه يكون صحيحا جامعا مانعا على هذا المذهب. وأما عند الأشعري وأتباعه فحسن كل شيء وقبحه شرعي، فيكونان من الفقه، مع أن حسن التواضع والجود وقبح أزدادهما لا يعدان من الفقه المصطلح عند أحد، فيدخل في الفقه المصطلح ما ليس منه، فلا يكون هذا تعريفا صحيحا للفقه المصطلح على مذهب الأشعرية۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب شرح جو تعریف کی گئی ہے فقہ کی، العلم بالاحکام الشرعیہ، تو چونکہ احکام پر اب تک گفتگو کی تھی، آج سے شرعیہ پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ شرعیہ کسے کہتے ہیں؟ تو شرعیہ میں بچوں یا نسبت کی ہے، العلم بالاحکام الشرعیہ کا معنی ہوگا العلم بالاحکام المنسوبہ الی الشرع، یعنی ان احکام کو جاننا فقہ ہے جو احکام شارع کی جانب سے ہوں، شریعت جن کے ساتھ وارد ہوئی ہو۔ اگر اللہ کا خطاب وارد نہ ہوا ہوتا تو اس کا ادراک نہ ہو، یعنی شریعت کا ورود نہ ہوا ہو، تو جس مسئلے کا سمجھنا اور اس کا ادراک شریعت کے ورود پر موقوف ہو تو وہی حکم شرعی کہلائے گا۔ تو احکام کے بعد الشرعیہ لفظ ہے، تعریف میں العلم بالاحکام الشرعیہ، تو احکام سے جب فارغ ہو گئے تو شرعیہ کو ذکر کیا۔ فرماتے ہیں الشرعیۃ ما لا یدرک لولا خطاب الشارع، احکام شرعیہ ان احکام کو کہتے ہیں جن کا ادراک نہ ہوتا ہو اگر شارع کا خطاب نہ ہو، یعنی شارع کا خطاب یعنی شریعت وارد ہوئی ہے تب تو ان کا ادراک ہے، اگر شریعت وارد نہیں ہوتی تو ان کا ادراک نہیں ہو سکتا تھا، تو ایسے احکام کو احکام شرعیہ کہا جاتا ہے۔ سواء کان الخطاب، اب اس سواء کان الخطاب سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیے جناب، آپ نے شرعیہ کی جو تعریف کی ہے کہ اگر خطاب شارع وارد نہ ہوتا تو اس کا ادراک نہ ہوتا تو اسے کہیں گے شرعیہ، تو ایسی صورت میں جو احکام شرعیہ ایسے ہیں جن میں شارع کا خطاب، اللہ کا خطاب وارد ہے، چلیے وہ تو احکام شرعیہ ہوں گے، لیکن بیشتر احکام ایسے بھی ہیں جن میں اللہ کا خطاب وارد نہیں ہے، شریعت ان کے ساتھ وارد نہیں ہے، بلکہ مجتہد نے مقیس کے اندر، وہ مقیس علیہ کے اندر علت تلاش کر کے وہ علت دوسری جگہ پر کی جہاں پر خطاب شارع وارد نہیں ہے، وہاں پر علت کو لاگو کیا، تو علت کے لاگو کرنے سے اس کے اندر حکم ظاہر ہوا۔ تو وہاں پر جو مسائل قیاسیہ ہیں ان میں تمام میں احکام تو ہیں مسائل قیاسیہ میں، لیکن وہاں پر شارع کے خطاب وارد نہیں ہے، تو پھر لازم آئے گا آپ کے اس قول سے
کہ ایسے احکام جو مسائل قیاسیہ کے ہیں وہ سارے احکام احکام شرعیہ نہ ہوں، حالانکہ وہ سب کے سب احکام شرعیہ ہے۔ مسائل قیاسیہ کے جو احکام ہیں ان کو بھی شرعیہ کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ تو صاحب شرح اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھیے جو یہ کہہ دیا گیا کہ خطاب شارع جس میں وارد ہو وہ حکم شرعی ہے، اگر خطاب شارع وارد نہ ہو تو اس کا ادراک نہ ہو سکے وہ حکم شرعی ہے۔ اس کا مطلب سمجھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم شرعی وہ ہے جس کے ساتھ خطاب شارع وارد ہو۔ کبھی خطاب شارع بعینہا جس حکم میں وارد ہوتا ہے تو وہ حکم بھی حکم شرعی کہلاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعینہا حکم کے اندر، بعینہی حکم کے اندر شارع کا خطاب وارد نہیں ہوتا ہے، لیکن ایسی صورت میں وارد ہوتا ہے خطاب شارع جس صورت کی طرف وہ حکم محتاج ہوتا ہے، جیسے کہ مسائل قیاسیہ، کہ مسائل قیاسیہ کے جو احکام ہیں ان احکام کے ساتھ خطاب شارع اگرچہ وارد نہیں ہوا ہے، لیکن جو مقیس علیہ ہے اس میں خطاب شارع وارد ہوتا ہے۔ جب خطاب شارع مقیس علیہ وارد ہے تو اب یہاں پر ایسی صورت میں خطاب شارع وارد ہو گیا کہ جس کی طرف حکم قیاسی ہو، وہ مسئلہ قیاسیہ کا جو حکم ہے وہ حکم اس کی طرف محتاج ہے، تو اس کو بھی حکم شرعی ہی کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مقیس علیہ کے اندر خطاب شارع نہ ہوتا تو مقیس میں بھی وہ حکم معلوم نہیں ہو پاتا۔ تو مقیس کے اندر حکم کا معلوم ہونا یہ موقوف ہے مقیس علیہ کے اندر خطاب شارع کے ورود پر۔ تو اس لیے اس واسطے سے یہاں پر جو مسائل قیاسیہ ہیں وہ بھی شرع پر موقوف ہوئے اور ان کو بھی شرعیہ کہا جائے گا۔ فرماتے ہیں سواء کان الخطاب واردا فی عین ھذا الحکم، خواہ خطاب وارد ہو عین حکم میں، جیسے کہ نماز کے وجوب کے سلسلے میں اللہ کا خطاب وارد ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ سب کے سب عین حکم یعنی حکم وجوب صلاۃ، حکم وجوب زکوٰۃ کے سلسلے میں یہاں پر خطاب شارع وارد ہی ہے، تو یہ وجوب صلاۃ یا وجوب زکوٰۃ یہ حکم شرعی ہوگا۔ او واردن، یا خطاب شارع وارد ہو فی صورت، ایسی صورت میں یحتاج الیہا ھذا الحکم، جس صورت کی طرف یہ حکم محتاج ہو، کل مسائل القیاسیہ، جیسے کہ مسائل قیاسیہ، کیا مسائل قیاسیہ، فیکون احکامها، مسائل قیاسیہ میں کیا ہوتا ہے؟ مقیس میں حکم خطاب شارع وارد نہیں ہوتا براہ راست، بلکہ خطاب شارع وارد ہوتا ہے مقیس علیہ میں، اور اس مقیس علیہ کا محتاج ہوتا ہے مقیس کے اندر حکم کا ثبوت، کیونکہ مقیس کے اندر حکم کا ثبوت تبھی ہوگا جبکہ مقیس علیہ کی علت کو مقیس میں ثابت کیا جائے گا۔ تو در حقیقت یہاں پر مقیس علیہ کے اندر حکم ثابت ہوا ہے جس میں خطاب شارع وارد ہے، لہذا جس میں خطاب شارع وارد ہے اس کے اندر علت نکال کر اس کو مقیس میں ثابت کر دیا، اب اسی کی وجہ سے حکم مقیس کے اندر بھی ظاہر ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی مقیس کا جو حکم ہوگا یعنی مسئلہ قیاسیہ کا جو حکم ہوگا وہ بھی شرعی کہلائے گا۔ فرماتے ہیں کہ یا خطاب شارع وارد ہو ایسی صورت میں جس کی طرف یہ حکم محتاج ہو، کل مسائل القیاسیہ، جیسے کہ مسائل قیاسیہ، فیکون احکامها شرعیۃ، تو مسائل قیاسیہ کے بھی جو احکام ہوں گے وہ شرعیہ ہوں گے، اذ لولا خطاب الشارع فی المقیس علیہ، کیونکہ اگر شارع کا خطاب مقیس علیہ میں نہ ہوتا، لا یدرک الحکم فی المقیس، تو مقیس کے اندر بھی حکم معلوم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال تو تمام احکام جو کہ شرعی ہیں وہ جو خطاب شارع کے ورود پر موقوف ہیں، جن کا تعقل، جن کا ادراک خطاب شارع کے ورود پر موقوف ہے، وہ سب کے سب احکام شرعیہ ہوں گے۔ اب یہاں پر صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جب شرعیہ کی یہ تعریف آپ نے سمجھ لی تو اب ایک بات اور سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ صاحب کتاب فرماتے ہیں فَيَدْخُلُ فِي حَدِّ الْفِقْهِ، تو اب جب شرعیہ کی یہ تعریف آپ نے سمجھ لی تو اب فقہ کی تعریف میں ہر شے کا حسن و قبح داخل ہو جائے گا، ہر شے کا حسن و قبح داخل ہو جائے گا ان لوگوں کے نزدیک
جو لوگ حسن و قبح کے عقلی ہونے کے انکاری ہیں، یعنی جو حسن و قبح کو عقلی نہیں مانتے بلکہ شرعی مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ شرعی مانتے ہیں۔ تو فقہ کی تعریف میں ان کے نزدیک ہر شے کا حسن اور قبح شرعی ہو جائے گا، لہذا شرعی جو ہے وہ فقہ سے ہو جائے گا۔ تو جہاں پر حسن و قبح، یعنی جس چیز کا حسن و قبح شرعی ہے، اور ہر چیز کا وہ حسن و قبح شرعی ہی مانتے ہیں اشاعرہ، تو جب ہر چیز کا حسن و قبح وہ شرعی مانتے ہیں اور ہر احکام شرعیہ کا جاننا یہ فقہ ہے، لہذا جس کے اندر بھی حسن و قبح ہے اور اس کو شرع کے طور پر شریعت کے ورود کی بنا پر اس کو جانا جاتا ہے، تو وہ سب کے سب حسن و قبح کا شرعی ہونا یہ بھی فقہ میں داخل ہو جائے گا، حالانکہ وہ فقہ سے نہیں ہے۔ صاحب کتاب کا یہاں پر اشاعرہ کے قول پر، اشاعرہ کے مذہب پر ایک اعتراض کرنا ہے۔ اصل میں یہاں پر کچھ اختلاف ہے، حسن و قبح کے شرعی اور عقلی ہونے میں اختلاف ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیا جائے کہ حسن و قبح کے 3 معنی آتے ہیں۔ ایک حسن و قبح کہا جاتا ہے کہ یہ اس کام کا کرنا اچھا ہے اور اس کام کا کرنا برا ہے۔ تو یہاں پر جو حسن و قبح ہے تو یہ کرنا اچھا ہے کرنا برا ہے، یہ بے معنی صفت کمال اور بے معنی صفت نقصان ہے۔ یعنی یہ کام کرے گا، جیسے مثال کے طور پر کہا جائے علم سیکھنا حسن ہے، تو علم سیکھنا کیا مطلب ہے؟ علم یہ صفت کمال ہے، اور علم سیکھنا اور جہل وہ قبیح ہے، کیا مطلب؟ یعنی صفت نقصان ہے کہ جس کے اندر جہل ہوگا تو یہ اس کے اندر کمی پیدا کر دے گا۔ تو علم اور جہل یہ صفت نقصان اور صفت کمال کے معنی میں ہے۔ اس معنی کر یعنی حسن و قبح بے معنی صفت کمال، یعنی حسن بے معنی صفت کمال اور قبح بے معنی صفت نقصان ہو اگر، تو یہ دونوں کے دونوں عقلی ہیں۔ اس معنی کر بالاتفاق، چاہے وہ اشاعرہ ہوں یا ماتریدیہ، سب کے نزدیک اس معنی میں یہ عقلی ہیں، اور یہ شریعت کے ورود پر موقوف نہیں ہے بلکہ یہ عقل سے ہی جانے جاتے ہیں بالاتفاق۔ اور ایک حسن و قبح کا معنی ہوتا ہے حسن، یعنی حسن اسے کہیں گے جو غرض دنیاوی کے مناسب ہو، اور قبیح اسے کہیں گے جو غرض دنیاوی کے مناسب نہ ہو۔ تو حسن جیسے کہ ظالم بادشاہ کی موافقت کرنا یہ حسن کہلاتا ہے، اس کے اندر حسن مانا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ حسن ماننے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دنیاوی مصلحت کے مناسب ہے یہ، اور اس کی مخالفت کرنا یہ قبیح مانا جاتا ہے، اس کے اندر قبح تصور کیا جاتا ہے۔ قبح یہاں پر قبح کا کیا مطلب ہے؟ یعنی غرض دنیاوی اور مصلحت دنیاوی کے خلاف ہے یہ۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ تو ایک یہ بھی معنی ہوتا ہے۔ اس معنی کر بھی حسن اور قبح یہ دونوں کے دونوں بالاتفاق عقلی ہیں، ان کی بھی معرفت شرع کے ورود پر موقوف نہیں ہے، یہ بھی عقل سے سمجھ میں آتے ہیں۔ تو ان 2 معنی میں، یعنی حسن و قبح کے جو 2 معنی ہم نے بتائے، ایک حسن و قبح بے معنی صفت کمال اور صفت نقصان، اور ایک حسن و قبح بے معنی غرض دنیاوی کے مناسب ہونا یا غرض دنیاوی کے مناسب نہ ہونا، ان دونوں معنی کر حسن و قبح بالاتفاق عقلی ہیں، یہ ورود شرع پر موقوف نہیں ہے، ان میں کوئی نزاع نہیں ہے۔ نزاع جو ہے وہ ایک تیسرے معنی کو لے کر ہے۔ حسن و قبح کا ایک تیسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے یہ کام کرنا حسن ہے اور یہ کام کرنا قبیح ہے۔ تو یہاں پر حسن اور قبیح ہونے کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ذم و عقاب کا باعث ہے، یعنی یہ کام اگر کرے گا آدمی تو وہ عقاب اور سزا کا مستحق بنے گا اور لائق مذمت بنے گا، اور یہ کام کرے گا تو وہ مدح و ثواب کا مستحق ہوگا۔ تو استحقاق مدح و ثواب، یعنی حسن کا معنی ہو استحقاق مدح و ثواب۔ کہا جاتا ہے یہ فعل نماز پڑھنا حسن ہے، نماز پڑھنا حسن ہونے کا مطلب کہ نماز پڑھے گا تو استحقاق مدح و ثواب ہوگا، اور نماز چھوڑنا یہ قبیح ہے،
کبھی ہونے کا معنی یعنی استحقاق ذم و عقاب ہوگا. استحقاق کے معنی میں حسن کا معنی ہوتا ہے استحقاق مدح و ثواب، اور ذم کا معنی اور قب کا معنی ہوتا ہے استحقاق ذم و عقاب. اس معنی کر جو حسن و قب ہے اس میں اختلاف ہے. تو اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ سارے یعنی استحقاق ذم و عقاب ہونا اور استحقاق مدح و ثواب ہونا، اس معنی کر جو حسن ہے اور قب ہے یہ دونوں شرعی ہیں. اشاعرہ یہاں پر شرعی کہتے ہیں، جبکہ یہاں پر ماتریدیہ اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ بعض جو ہیں بعض افعال کا حسن شرعی ہے اور بعض افعال کا حسن عقلی ہے. یعنی اشاعرہ اس معنی کر بھی تمام کو شرعی کہتے ہیں کہ اگر شریعت کا ورود نہ ہو تو یہ معلوم نہیں ہو پائے گا کہ کون سا فعل مدح و ثواب کا باعث ہے اور کون سا فعل ذم و عقاب کا باعث ہے، یہ معلوم نہیں ہو پائے گا. تو اس معنی کر اشاعرہ تمام افعال کے حسن و قب کو شرعی مانتے ہیں، جبکہ معتزلہ اور اہل سنت و جماعت یعنی حنفیہ یعنی ماتریدیہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ بعض افعال کا حسن و قب عقلی ہے اور بعض افعال کا حسن و قب شرعی ہے. مثال کے طور پر نماز کا واجب ہونا، یہ نماز کا پڑھنا یہ حسن ہے، یعنی مستحق ثواب و مد ہوگا یہاں پر آدمی پڑھنے والا، اس کا سمجھنا یہ شرعی ہے. اس کے برخلاف ایمان لانا اللہ کی وحدانیت پر، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے وجود پر یقین رکھنا، یہ عقلی ہے احناف کے نزدیک اور ماتریدیہ کے نزدیک. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر کوئی شخص، اسی لیے امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ میں پہاڑ میں ہو کہ جہاں پر کوئی پیغام رساں نہ پہنچے، تب بھی آدمی پر اللہ کے وجود پر ایمان لانا واجب ہے. یہاں پر ایمان کا حسن جو ہے وہ عقلی ہے، عقلاً ہی، اس لیے یہاں پر وہ عقلی ہے، لہذا وہ عقل کی بنا پر جان سکتا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے. اپنے اطراف و جوانب میں غور و خوض کر کے یہ جان سکتا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے، اور جب خالق ہے تو اس پر ایمان لانا لازم ہے. یہ ہے اختلاف. تو اشاعرہ اور ماتریدیہ کا یہ اختلاف ہے کہ اشاعرہ کے نزدیک اس معنی کر حسن و قب شرعی ہیں، اور ماتریدیہ کے نزدیک بعض افعال کا حسن و قب شرعی ہے اور بعض کا عقلی ہے. فرماتے ہیں لہذا جن کے نزدیک شرعی ہے، ہر فعل کا حسن و قب شرعی ہی ہو گیا، تو ان کے نزدیک اس شرعی کا جاننا کیا ہے، وہ فقہ ہوگا. لہذا فقہ کی تعریف میں یہ علم تصوف کے بہت سارے مسائل داخل ہو جائیں گے ان کے نزدیک. کیوں؟ اس لیے کہ مثال کے طور پر جود و سخا ہے، وہ حسن ہے، حسن ہے، اور جب حسن ہے یعنی بے معنی استحقاق مد ہے وہ، تو اب جود و سخا کرنا، تواضع کرنا یا ان کی یہ سب کرنا یہ حسن ہے، اور ان کی ضد کیا ہیں، قبیح ہیں. تو ان تمام کو احکام شرعیہ کہا جائے گا اشاعرہ کے نزدیک. تو یہ سب کے سب فقہ میں داخل ہو جائیں گے ان کے نزدیک، حالانکہ یہ فقہ سے نہیں ہیں. تو جو لوگ عقلی ہونے کے انکاری ہیں یعنی شرعی ہونے کے قائل ہیں اشاعرہ، ان کے نزدیک یہ اعتراض ہوگا کہ فقہ کی تعریف میں مسائل تصوف بھی داخل ہو جائیں گے، حالانکہ وہ فقہ مصطلح نہیں ہوتے ہیں. تو اب اشاعرہ کے مذہب پر فقہ کی تعریف مانع نہیں رہے گی. بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ لیکن ماتریدیہ کے مذہب پر فقہ کی تعریف مانع رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ بعض افعال کا حسن و قب جب ان کے نزدیک شرعی نہیں ہے بلکہ عقلی ہے، تو جود و سخا کا اور حسن تواضع یہ سب کے سب عقلی ہیں، شرعی نہیں ہیں. تو اب ایسی صورت میں یہ حسن فقہ مصطلح میں داخل نہیں ہوں گے ان کے نزدیک. فرماتے ہیں فَيَدْخُلُ فِي حَدِّ الْفِقْهِ حُسْنُ كُلِّ شَيْءٍ وَقُبْحُهُ. تو فقہ کی تعریف میں داخل ہو جائیں گے ہر شے کا حسن اور قب
इंदा नुफात कौनहिमा अक़लियैन, उन लोगों के नज़दीक जो हुस्न क़ुब के अक़ली होने के इनकारी हैं। इल्म, आप जान लीजिए, अन्ना इंदना, हमारे नज़दीक यानी हनफिया के नज़दीक और जमहूर मुअतज़िला के नज़दीक बाज़ अफ़ाल का हुस्न और बाज़ अफ़ाल का क़ुब युद्रकान अक़लों, बाज़ अफ़ाल का हुस्न क़ुब अक़लन जान लिया जाता है, वह बाज़ुहा, और बाज़ का ला अक़लन नहीं जाना जाता बल्कि शरअन जाना जाता है। बल यतवक़्फ़ु अला ख़िताब शारे, बल्कि ख़िताब शारे पर मौक़ूफ़ होता है। फ़ल अव्वल ला यकूनु मिनल फ़िक़्ह, तो जिन अफ़ाल का हुस्न क़ुब अक़लन जान लिया जाता है वो फ़िक़्ह मुस्तलाह से नहीं होंगे, बल हुवा इल्मुल अख़लाक़, बल्कि वो इल्म अख़लाक़ से होंगे। वसानी हुवल फ़िक़्ह, और जिनका हुस्न क़ुब अक़ल से नहीं जाना जाता बल्कि ख़िताब शारे पर मौक़ूफ़ होता है तो वो फ़िक़्ह से होंगे। वह हद्दुल फ़िक़्ह यकूनु सहीहन जामिअन मानिअन ला हाज़ल मज़हब, और फ़िक़्ह मुस्तलाह की जो तारीफ़ है वो इस मज़हब पर जामे और माने होगी और सही होगी। अम्मा इंदल अशारी, रहा इमाम अशारी और उनके पैरोकारों के नज़दीक, फ़हुस्नु कुल्लि शैइन व क़ुबहुहु, तो हर शय का हुस्न और उसका क़ुब उनके नज़दीक शरई है। फ़यकूनाने मिनल फ़िक़्ह, तो हर शय का हुस्न क़ुब जो होगा वो दोनों हुस्न क़ुब दोनों फ़िक़्ह से होंगे। माना हुस्न तवाज़ु, हालांकि हुस्न तवाज़ु, हुस्न जूद और इन दोनों की ज़िदों का कभी होना ला युअद्दान मिनल फ़िक़्ह, फ़िक़्ह से, फ़िक़्ह मुस्तलाह से इंदा अहद, किसी फ़क़ीह के नज़दीक भी शुमार नहीं किया जाता है। फ़यदख़ुलु फ़िल फ़िक़्हिल मुस्तलाह, तो अब फ़िक़्ह मुस्तलाह की तारीफ़ फ़िक़्ह मुस्तलाह में इन लोगों के मज़हब पर दाखिल हो जाएंगे वो मा लैसा मिन्हु, जो फ़िक़्ह मुस्तलाह से नहीं है। फ़ला यकूनु हादा तारीफ़न सहीहन लिल फ़िक़्हिल मुस्तलाह, तो मज़हब अशअरिया पर जो मज़कूरा जो तारीफ़ है वो तारीफ़ फ़िक़्ह मुस्तलाह की सही तारीफ़ नहीं होगी। बात समझ आ गई? ये एतराज़ अशायरा पर था जिसको साहिब किताब ने यहाँ पर जिक्र कर दिया शरइया के माना को लेकर। चलिए आज की गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर आइंदा सबक में इंशाअल्लाह वला युसादु अलैहि यहाँ से इंशाअल्लाह पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू।